جی ناظرین مکرم، جامعہ عثمانیہ پشاور کے محتمم صاحب کی خوبصورت گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس ادارے کے جو تاریخی پس منظر تھا وہ آپ نے جانا، اور جس ویژن کے تحت یہ ادارہ قائم ہوا تھا وہ بھی آپ نے سنا. اب ہم جائیں گے جامعہ عثمانیہ پشاور کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا حسین احمد صاحب کے پاس، اور اس ادارے کا جو انتظامی اور تعلیمی اور انتظامی ڈھانچہ ہے اس پر کچھ مختصر بریفنگ ان سے لیں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے حضرت؟ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے. اب ہم جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اب موجود ہیں ناظم تعلیمات جامعہ عثمانیہ پشاور حضرت مولانا حسین احمد صاحب کی خدمت میں، اور ان سے اس ادارے کا جو نظام تعلیم ہے اور یہاں جو شعبے ہیں ان کے حوالے سے کچھ بریفنگ حاصل کریں گے. اور ایک چیز آپ کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے یہ کہ اس ادارے کا ایک بڑا تفصیلی بریف وزٹ ہم لینے والے ہیں انشاءاللہ اس انٹرویو کے بعد. تو آپ نے اس وزٹ تک ضرور انتظار کرنا ہے، بیکاز کہ اس ادارے میں ایسا بہت کچھ ہے جس کو دیکھ کر یقیناً آپ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. یہ موقع دینے کے لیے شکریہ آپ کا بھی، بہت مہربانی. جی جامعہ تشریف آوری پر میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو. بہت شکریہ آپ کا. حضرت سوال میرا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ایک ناظم تعلیمات کی حیثیت سے آپ ہی سے یہ سوال بنتا ہے کہ اس ادارے کا جو انتظام ہے، تعلیمی جو ڈھانچہ ہے اس کا، اس کے متعلق آپ کچھ ہمیں بریف کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ عثمانیہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک کا معروف دینی ادارہ ہے، محتاج تعارف نہیں ہے، اور دوسرے دینی مدارس کی طرح اس کا مقصد بھی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنا ہے. وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ساتھ ہمارا یہ مدرسہ ملحق ہے، اور یہ بھی اس کا بنیادی جو نصاب ہے وہ وہی ہے. جی. اس وقت جو جامعہ کے اندر شعبہ جات چل رہے ہیں تعلیمی، ایک تو مکمل درس نظامی ہے، ٹھیک، درجہ اولا سے لے کر دور حدیث تک، صحیح، اور اس کے ساتھ پھر تخصص فی الفقہ کا 2 سالہ مزید جو طلبہ اس کے لیے اہل ثابت ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں تو وہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جامعہ کے اندر شعبہ بنات ہے اور وہ مکمل درس نظامی ہے. ٹھیک ہے. طالبات اس سے بھی دور حدیث کر کے فارغ ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں شعبہ تحفیظ القرآن الکریم ہے. صحیح. اور یہ 2 شعبے یہاں کام کر رہے ہیں. ایک تو یہاں شہر کے اندر ہے، اور اس میں صبح طلبہ آتے ہیں اور عصر کو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے. دوسرا شعبہ جو گلشن عمر کیمپس میں ہے، وہاں پر رہائشی طلبہ حفظ کے ہوتے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ چونکہ جامعہ عثمانیہ کے مقاصد میں اپنے طلبہ کو عصری علوم سے روشناس کرانا بھی ہے، اس لیے UCA عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی، جی ہاں، جو کسی وقت تو عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی ہم نے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ عثمانیہ پوسٹ گریجویٹ کالج بھی ہے، ماشاءاللہ، اور پشاور یونیورسٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے. تو اس وقت یہ شعبے یہاں جامعہ عثمانیہ پشاور کے اندر کام کر رہے ہیں. یہاں جو تعلیمی ڈھانچہ ہے، جی، محتمم صاحب ہیں، صحیح ہے، ناظم تعلیمات ہیں، جی، ان کے ساتھ پھر مسئولین حضرات ہیں، صحیح، جو الگ الگ شعبے ہیں. شعبہ بنات اس کا الگ مسئول ہے، شعبہ تحفیظ کا الگ مسئول ہے، عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی کا الگ مسئول ہے. پھر جو ہمارا درس نظامی ہے، ہم نے اس کو 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے. مرحلہ ابتدائیہ جو درجہ اولا ثانیہ ثالثہ اس پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اس کا الگ مسئول ہے. مرحلہ ثانویہ رابعہ خامسہ سادسہ، جی، اس کا الگ مسئول ہے. پھر مرحلہ جامعیہ جو درجہ سابعہ موقوف علیہ دور حدیث اور تخصصات پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. یہ مرحلہ جامعیہ ہے، اس کا الگ سے مسئول ہے. یہ تمام مسئولین یہ ناظم تعلیمات کے معاونین ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہے
तालीमी ढांचा, सही है। इसके अलावा इंतज़ामी ढांचा जी। है, हम उसको मजलिस इंतज़ामिया या मजलिस उमाना कहते हैं। ठीक है। मजलिस उमाना इसमें 6 शोबाजात हैं। शोबा तालीमात है, उसमें शोबा मालियात है, शोबा इबलागियात है, उसमें शोबा तामीरात है, शोबा बनात है, इसलिए कि वह एक मुस्तकिल शोबा है। मुस्तकिल शोबा। और चूँकि यहाँ मरकज़ी कैंपस के साथ गुलशन उमर कैंपस जो हमारा है, जी जी, वो एक मुस्तकिल शोबा है, तो उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो होते हैं। और आप गुलशन उमर कैंपस भी देखेंगे और आपको उसको देख के खुशी भी होगी इंशाअल्लाह। ये है इंतज़ामी ढांचा हमारा। यहाँ का जो इम्तिहानी निज़ाम है, मैं आपसे अर्ज़ ये करूँगा ज़रूरी है बिल्कुल कि इम्तिहानी निज़ाम ज़रा सा यहाँ मुख्तलिफ है। ठीक है। अब तो कई सारे मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है, लेकिन सबसे पहले जामिया उस्मानिया में हमने उसको शुरू किया जी। और वो इम्तिहानी निज़ाम है माहाना तालीमी जायज़ों का। ठीक है। हमारे यहाँ साल भर में कई इम्तिहानात होते हैं। एक तो इम्तिहान हमारा हुआ करता है दाखिले का इम्तिहान, इम्तिहान दाखिला। सही है। यहाँ इम्तिहान दाखिला जिस शोबे के लिए जिस दिन हुआ, फिर उसके बाद कोई इम्तिहान नहीं होता और उसके बाद कोई दाखिला नहीं हो सकता। जब तालिब इल्म दाखिल हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो इम्तिहानी निज़ाम है यहाँ पर, वो है माहाना तालीमी जायज़ों का निज़ाम। सही। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी मैं थोड़ा सा आपको माजरत गुफ्तगू काट रहा हूँ। जो दरस निज़ामी और तखस्सुस, सिर्फ इसका मुझे आप ये बता दें कि अब बेसिक क्राइटेरिया क्या है एडमिट होने के लिए, अगर कोई तालिब एडमिशन के लिए आता है दरस निज़ामी और तखस्सुस के लिए? हमारे दरस निज़ामी में दर्जे उला में दाखिले के लिए शर्त है कि तालिब इल्म कम अज़ कम मैट्रिक हो। ठीक है। फिर FA/FSC भी आते हैं, सही है, सही। बाज़ तलबा BA BSc भी आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन कम अज़ कम उसके लिए मैट्रिक। और उसका जो इम्तिहान दाखिला होता है वो उन्हीं के निसाब में होता है। जी, बेहतर। जो निसाब वो पढ़ के आए हुए होते हैं। और दूसरे दर्जात के तलबा जो आते हैं तो उनसे उनके निसाबों में जो उन्होंने पढ़ा हुआ होता है उसमें इम्तिहान लिया जाता है। तखस्सुस में एक तो ज़ाहिर है कि तालिब इल्म के लिए फाजिल होना शर्त है, वो कम अज़ कम जय्यद जिद्दन के अंदर पास हो और उसके साथ साथ कम अज़ कम वो मैट्रिक हो। इसलिए कि हमारे तखस्सुस के निसाब के अंदर हम कानून भी पढ़ाते हैं जी, हम माशियात भी पढ़ाते हैं, हम फलकियात भी पढ़ाते हैं। इस तरह की चीज़ें निसाब के अंदर शामिल हैं। अगर कोई तालिब इल्म अंग्रेज़ी से बिल्कुल नावाकिफ़ होता है तो उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो वफाक के साथ साथ कम अज़ कम मैट्रिकुलेट हो। जी बेहतरीन। हम साल भर का शव्वाल ही में हम एक शेड्यूल बना लेते हैं। हमारे माहाना तालीमी जायज़े कब होंगे, इख्तिबार निस्फ़ सना जो निसफ़ साल का इम्तिहान है वो कब होगा, हमारे माहाना तालीमी इजलास कब होंगे, हमारे माहाना इंतज़ामी इजलासात कब होंगे, यहाँ तक कि हमारी ख़त्म बुखारी कब होगी, ये हम शवाल में तय कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है। और सारा साल हम उसी शेड्यूल पर चलते हैं। ठीक है। वो शेड्यूल एक बना हुआ होता है। 3 माहाना जायज़े हमारे हो जाते हैं। एक होता है ज़िकात में जी, दूसरा जायज़ा हमारा होता है मुहर्रम में, इसी के दरमियान में ईद उल अज़हा की तातीलात आ जाती हैं मुहर्रम में। तीसरा जायज़ा हमारा होता है सफ़र में। फिर रबीउल अव्वल में हमारा होता है इख्तिबार निस्फ़ सना, निसफ़ साल का इम्तिहान। ठीक है। अच्छा, निसफ़ साल के इम्तिहान का जो नतीजा निकलेगा तो उसके अंदर ये जो 3 माहाना तालीमी जायज़े हैं इनके नंबरात भी जमा होंगे। ठीक है। गोया अगर उन माहाना तालीमी जायज़ों के अंदर तालिब इल्म के नंबरात कम हैं तो इसका असर इस इख्तिबार निस्फ़ सना पर भी पड़ता है। इख्तिबार निस्फ़ सना के बाद फिर मज़ीद 3 जायज़े हैं और वो रबीउल सानी में, जुमादुल ऊला में और जुमादुल सानिया में। रजब के अंदर फिर सालाना इम्तिहान होता है और उसके साथ ही 3 जायज़े जमा होते हैं, यानी मिड से पहले भी 3 और सालाना से पहले भी 3। इस तरह गोया तालिब इल्म हमारे यहाँ दाखिल हो जाने के बाद साल में 8 इम्तिहानात देता है। उसमें तलबा की तहरीर भी ठीक हो जाती है बहुत, और हर महीने का सबक भी वो याद कर लेता है और इस तरह से उसकी तैयारी हो रही होती है। ज़बरदस्त। जज़ाकुमुल्लाह खैर हज़रत, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुकर्रम, ये आप इंटरव्यू आपने सुना, गुफ्तगू मुलाहज़ा की। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का तालीमी निज़ाम, बड़ा मुरत्तब, बड़ा मज़बूत, माशाल्लाह मुनज़्ज़म। तो अब हम इस सिलसिले का एक ब्रीफ विज़िट आपको करवाएंगे और प्रैक्टिकली हम कुछ चीज़ें
جو ہم اس وقت میں دیکھ سکے جامعہ عثمانیہ کی جو درسگاہیں ہیں یا جو یہاں پہ شعبہ جات ابلاغیات کا جیسے شعبہ ہے مثلاً وہاں کیا سرگرمیاں ہیں، مالیات کے شعبے میں کیا کچھ ہے، تو وہ آپ کو چل کر ہم انشاءاللہ وزٹ کروائیں گے. تو آپ اس وزٹ میں ہمارے ساتھ رہیے. اور خاص طور پر جو ذکر کیا گلشن عمر کیمپس کا جامعہ عثمانیہ، ہم نے بھی اس کے بڑے چرچے سنے ہیں، تو اس کیمپس کو میں بھی آپ کو ہم لے کر جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور یقیناً آپ کو وہاں پہ بہت لطف آئے گا. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. جی ناظم مکرم، جامعہ عثمانیہ پشاور کے ناظم تعلیمات صاحب کی زبانی آپ نے اس کا تعلیمی انتظامی ڈھانچہ، اس کا مکمل تعارف حاصل کیا. ایک بریف وزٹ کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور وہ ہم کریں گے حضرت مولانا احسان الرحمان صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں ابلاغیات کے شعبے میں بھی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. ماہنامہ الاثر جو ہے اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ الاثر اکیڈمی کے بھی وہ ذمہ دار ہیں، تو ان کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک بریف وزٹ آپ کو دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں. حضرت ایک وزٹ آپ کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کون سا شعبہ؟ ہمارے ابلاغیات کا جو ذیلی شعبہ ہے دارالفتاح ہے، اور اس کے ذیل میں اور بھی شعبے ہیں. مکتبہ جو جامعہ کا ہے، مرکزی لائبریری وہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الاثر، ماہنامہ الاثر پشاور، اسی طرح الاثر اکیڈمی. تو اس کے ذمہ دار ہمارے تشریف فرما ہیں حضرت مولانا مفتی نجم الرحمان صاحب. وہ آپ سے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں. جی ضرور آئیے. حضرت مولانا مفتی نجم الرحمان صاحب. حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، آپ کی دعا خیریت بالکل. حضرت ذرا بتائیے دارالفتاح کے حوالے سے کچھ ہمیں تعارف دیجیے ہمارے ناظرین. تو دارالفتاح جامعہ عثمانیہ پشاور، تو یہ تو ابتدائی سے جب سے مدرسہ وجود میں آیا ہے تو اسی وقت سے یہ خدمت کر رہا ہے. اور پھر جب سن 96 میں حضرت مفتی صاحب یہاں تشریف لے آئے تو پھر اس کے بعد یہ رجوع بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ دارالفتاح کی خدمت یہ مسلسل جاری ہے. اور الحمدللہ مختلف حوالوں سے لوگوں کا رجوع یہاں پر ہوتا ہے. تو اس کے لیے روزمرہ مسائل کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پٹھان معاشرے کا ایک ماحول ہے کہ جس میں جو ان کے باہمی تنازعات ہوتے ہیں تو اس کے فیصلے کے لیے وہ علماء کے پاس آتے ہیں. جتنے مسائل ہمارے یہاں پر محفوظ ہوئے ہیں تو اس کو ایک فتویٰ عثمانیہ کی شکل میں ہم نے پیش کیا ہے. تو وہ جو فتویٰ ہے ہمارا عثمانیہ، الاثر اکیڈمی کے حوالے سے ان کی اشاعت ہوتی ہے. تو یہ سارے جتنے ہمارے یہ شعبہ جات ہے یہاں پر، تو اس میں ایک اہم شعبہ وہ شعبہ ابلاغیات ہے. تو شعبہ ابلاغیات کہتا ہے یہاں پر یہ دارالفتاح بھی چلتا ہے، الاثر اکیڈمی یہ بھی چلتا ہے، اور وہاں پر ماہنامہ الاثر ہے، اور مکتبہ عثمانیہ جو یہاں پر بہت بڑا مکتبہ ہے. تو یہ سب ایک ہی شعبے کے تحت یہاں پر چل رہے ہیں. چلو ان کا بھی ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں. جی جی، آپ کا شکریہ. آپ نے شکریہ، اللہ خوش رکھے. ابلاغیات کا ذیلی شعبہ ماہنامہ الاثر اور الاثر اکیڈمی. ماہنامہ الاثر جامعہ عثمانیہ پشاور کا ترجمان ہے، اور جو الحمدللہ 26 سال سے باقاعدگی کے ساتھ ماہانہ چھپ رہا ہے، رسالہ ہے. اس میں اگر ایک طرف اداریہ ہے جس میں عصر حاضر کے حوالے سے مختلف نوعیت کے مسائل پر، تو ساتھ ہی اس میں کئی نوعیت کے تحقیقی مقالے بھی شائع ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں بیچ میں کئی اہم اور خصوصی نمبرات بھی ہم نے شائع کیے ہیں. اس کے علاوہ ماہنامہ الاثر کے دوسرے اس میں ہے الاثر اکیڈمی، جو یہاں ہی سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور اس میں ہم جو اہم مطبوعات ہے ادارے کی، اور بطور خاص میں ذکر کروں گا فتاوی عثمانیہ جو 10 جلدوں میں الحمدللہ چھپ چکا ہے، اور اس میں مکمل ہے. تقریباً 3500 کے لگ بھگ سوالات ہیں جو ہم نے کور کیے ہیں. اسی طرح حضرت مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب کا تفسیر ہے، ان کی تفسیر ہے تفسیر محاسن القرآن کے نام سے، جو اس وقت زیور طباعت سے آراستہ ہو رہی ہے، اس وقت پریس میں ہے، اور تقریباً 2-4 دنوں میں وہ بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ. تو وہ تفسیر 6 جلدوں میں ہے جو الاثر اکیڈمی چھپوا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا ایک اور اہم ٹاپک جس کی طرف شاید ہمارے مدارس کے ماحول میں بہت کم لوگوں کا رجحان ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالی کے ایک ویژن ہے امام بخاری کا نظریہ تعلیم. کتاب العلم کے حوالے سے وہ
جو 53 ابواب ہیں ان کے حوالے سے ایک نظریہ رکھتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب کا یہ ایک وہ دعویٰ ہے، بلکہ ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے کہ اگر اس وقت ہم امام بخاری کے نظریہ تعلیم کو اٹھائیں تو وہ وہی چیز ہے جو جس پر آج مغربی دنیا فخر کر رہی ہے، لیکن وہ بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں 1400 سال پہلے ہے، جس کو امام بخاری نے اپنے فقیہانہ انداز میں ترتیب دیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس وقت ہم امام بخاری کا نظریہ تعلیم، اس پر بھی ہم العصر اکیڈمی کے حوالے سے ایک کتاب چھپوا رہے ہیں، اور وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، نظر ثانی کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہمارے اس العصر اور ماہنامہ العصر اور العصر اکیڈمی کے طور پر ہو رہے ہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ زبردست۔ ناظرین محترم، اس وزٹ میں ساتھ رہیے۔ اب ہم کون سے شعبے کی طرف جائیں گے اس کے بعد؟ اگلے میں آپ کو انشاءاللہ عثمانیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، عثمانیہ ویلفیئر ٹرسٹ کیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ عثمانیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے ذیلی وہ ہے، ڈسپنسری ہے طلباء کے لیے، جو فرسٹ ایڈ کے حوالے سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو طلباء بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں طلباء میں بھی اس بات کی صلاحیت موجود ہیں، تو وہ شہر کے بڑے ڈاکٹروں کے پاس ان کو بھیجنے کے لیے بھی ایک انتظام موجود ہے یہاں پر۔ بنیادی طور پر یہ طلباء جامعہ کا رفاہی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد طلباء کے اندر تنظیمی صلاحیتیں بیدار کرنی ہے، اور یہ تصور ان کے اندر پیدا کرنا ہے کہ بحیثیت عالم دین ہونے کے وہ صرف یہ نہ سوچے کہ مجھے درس و تدریس کرنی ہے، مجھے امامت و خطابت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں ہے۔ اگر محلے میں کہیں آگ لگ جائے تو مجھے وہاں تک پہنچنا نہیں ہے۔ ہم اس سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو سیرت نبوی کے حوالے سے ہمارا ایک اہم موضوع ہے۔ تو ان چیزوں کے وہ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہم نے طلباء جامع کا یہ ایک رفاہی ادارہ بنایا ہے۔ باقاعدہ ان کے صدر ہوتا ہے، سیکرٹری، اور اس طرح فائنانس کا سسٹم، اور وہ تمام آپ سوال کریں گے بیچ میں کہ جی ان کے سورسز کیا ہیں، کہ سورسز آف انکم کیا ہیں ان کے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جو ان کے ساتھ ہی لنک کرتا ہے کہ بنیادی طور سے جامع کے اندر مثال کے طور پر ہمارے جو مطبخ ہیں وہاں پر جو سکی ہوئی روٹیاں وغیرہ ہوتی ہے، یا ادارے کے ارد گرد جو یعنی ہم کہتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ اور اسکریپ وغیرہ کی جو چیزیں ہیں جو بیچنے کے قابل ہوتی ہیں، تو وہ ہم اس کو اٹھا کر بروئے کار لاتے ہیں۔ اس سے اگر ایک طرف صفائی ہوتی ہے تو دوسری طرف ان کے انکم بھی جنریٹ ہوتا ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے ان کا ذریعہ ہے۔ ناظرین محترم، یہ بڑا زبردست انکم کیسے جنریٹ ہوتی ہے، یہ ایک بڑا زبردست آئیڈیا ہے کہ وہ روٹیاں جو ہم ضائع کر دیتے ہیں کسی کو ایسے، اور جو اپنا اسکریپ ہے وہ پھینک دیتے ہیں، اس کو ہم انکم کی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم انکم کی بات ہوئی ہے تو اتنا بڑا نظم کیسے چل رہا ہے شعبہ مالیات، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، وہاں ٹرانسپیرنسی کا کیا لیول ہے، کس طرح کام کرتا ہے، تو وہاں لے کر چلتے ہیں آپ کو شعبہ مالیات کا تعارف کرتے ہیں۔ یہ ہمارا شعبہ مالیات ہے جو ایک قسم سے ادارے کی ایک ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے، تو اور اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے کہ جو سسٹم یہاں پر ہے کس انداز پہ ہیں، تو ہمارے ناظم مالیات ہیں حضرت مولانا اسرار محمد صاحب، وہ اس کے بارے میں آپ کو بریفنگ دے دیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جی حضرت آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ جی۔ کیسے آپ اخراجات کو پورا کرتے ہیں جامعہ عثمانیہ کے فنڈز آنے سے لے کر خرچ کرنے تک کے مراحل کے متعلق مختصراً کچھ بتائیے۔ بس اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر اعتماد ہے، جی۔ اس کے بعد جو معاونین حضرات ہیں جو وہ چندہ لے کر آتے ہیں ہم ان کو رسید دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنا حساب یعنی ریکارڈ کے طور پر وہ رکھتے ہیں۔ ہمارا ماہانہ حساب بھی ہوتا ہے، ہفتہ وار بھی ہوتا ہے، اور پھر سالانہ بھی ہوتا ہے۔ سالانہ آڈٹ ہوتا ہے، انٹرنل کا بھی ہمارے پاس انتظام ہے اور ایکسٹرنل کا بھی۔ اس طریقے سے اللہ پاک ہمارے نظام کو چلا رہا ہے جی۔ آپ کے پاس مختلف مدات میں فنڈ آتے ہوں گے نا، نفلی صدقات، زکوٰۃ واجبات، صدقات واجبہ جو ہیں، تو مستحق لوگوں کو تو زکوٰۃ آپ نہیں کھلاتے ہوں گے، تو یہ تقسیم کیسے کرتے ہیں فنڈز کی پھر آپ؟ تو ہمارے پاس ایک تو جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں جی، ان کو ہم تملیغ کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو عطیات کے مد میں پیسے آتے ہیں ان کے اخراجات ہم وہاں سے وہ دیتے ہیں جی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، پھر تو ہم شروع انٹرویو میں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے بچے پر ہمارے 2500 روپے مہینہ کے حساب سے خرچ آ رہا ہے، آپ اس میں سے کتنا برداشت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو وہ خود فل اخراجات برداشت کر لیتے ہیں۔ ناظم مکرم، یہ فنڈ آنے سے لے کر پھر اس کے بعد بجلی میں کتنا خرچ ہوا، روٹی میں کتنا خرچ ہوا، اور پوری تفصیل تنخواہوں میں کتنا خرچ ہوا، اور پھر آخر میں آتے 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 خسارہ کتنا ہے، بچت کتنی ہے، یہ سب کچھ یہاں پہ موجود ہے۔ جب سے ادارہ بنا تب سے اب تک تو ٹرانسپیرنسی کا لیول، اور پھر آڈٹ اور پراپر ایکسٹرنل انٹرنل
تو اور کیا چاہیے آپ کو. تو اب ہم یہ جو کرسی ہے, یہ جو نشست ہے, اس کے متعلق حضرت ہاں جی, تھوڑا سا پہلے آپ. یہ ہمارے ناظم تعمیرات ہیں حضرت مولانا جمشید علی صاحب. صحیح ہے. السلام علیکم جی. خیریت سے؟ خیریت. بتائیے اپنے شعبہ تعمیرات کے حوالے سے کہ جامعہ عثمانیہ ماشاءاللہ وہ حضرت بتا رہے تھے کہ 2-3 کمروں سے شروع اور اب اتنا بڑا ادارہ ہے, تو کیسے یہ بنیاد سے لے کر اور آخر تک جاتا ہے سلسلہ؟ جامعہ کے جتنے شعبے ہیں 6 الحمدللہ, اس میں ایک تعمیرات کا شعبہ ہے, اور اس کا جو مقصد ہے وہ جامعہ کے طلباء کو بہتر سے بہتر کشادہ اور پر رونق ماحول کا مہیا کرنا, تاکہ طلباء کی جملہ ضروریات وہ احسن طریقے سے پوری ہوں, اور یہ طلباء کرام اپنا وہ تعلیمی سفر یکسوئی اور خوش اسلوبی کے ساتھ جاری رکھ سکیں. اس لیے الحمدللہ روز اول ہی سے جامعہ نے اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے, جو کہ جامعہ کے محتمم, اسی طریقے سے امینی تعلیمات اور مالیات, اور اس کے ساتھ ساتھ امینی تعمیرات اور دیگر ماہرین تعمیرات پر مشتمل ہے. پوری شورا ہے, ایک مستقل کمیٹی ہے. یہ پہلے اہداف مقرر کر لیتی ہے, اور پھر جملہ ضروریات کو مد نظر رکھ کر کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, تو جملہ ضروریات کو مد نظر رکھ کر ایک نقشے کی تجویز دے دیتے ہیں. تو الحمدللہ اس ضروریات میں یہاں تک خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک طالب علم جب کمرے میں رہائش پذیر ہو تو اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, یہاں تک کہ اس کے جوتے رکھنے کی ضرورت تک کا خیال رکھا جاتا ہے. کلاس میں اس کو بیٹھنا ہے تو وہاں پر کتنی سائز ہونی چاہیے. آج کل ہم نے جو مشورہ کیا ہے, پہلے ہم 8-9 فٹ ٹپائی سمیت دیا کرتے تھے, اب یہ ضرورت زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ کم از کم 12 فٹ تک یہ ہو ہر وقت کے حساب سے. تو الحمدللہ ابتدا ہی سے ان حضرات نے یہ محسوس کیا کہ اس کے لیے باقاعدہ ماسٹر پلان ہو. تو ابتدائی سے الحمدللہ جامعہ نے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے, جو یہ آپ حضرات کے سامنے, اور یہ جتنے تعمیرات ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ ماسٹر پلان 2000 میں تیار ہوا ہے, اور آج تک یہ جتنے تعمیرات ہو رہے ہیں یہ اسی ماسٹر پلان کے تحت ہو رہے ہیں. کہ اس میں سب سے پہلے مسجد بنی ہے, چونکہ عام طور پر یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگ تعمیر شروع کر لیتے ہیں, لیکن پھر جب ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو پھر ڈانا پڑتا ہے. تو الحمدللہ پہلے سے اس ضرورت کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ہمیں یہاں کتنے طلباء رکھنے ہیں. ماسٹر پلان 2002 میں بنا ہے, اب تک اس پہ کام ہو رہا ہے, اور اس وقت یہ سوچا گیا لانگ ٹرم. تو بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اگر آگے بڑھنا ہے زمانے میں تو آگے کا سوچو, لانگ ٹرم کا سوچو. شارٹ ٹرم کا سوچو گے تو بلڈنگیں گرانی پڑیں گے آپ کو ہر 2 دن کے بعد. تو یہ سبق ملا آج کے اس لیکچر سے ہمیں. ہمارے دارالقرآن کا شعبہ ہے, جس میں ہمارا ہدف 5ویں جماعت پاس کر کے جو بچے آتے ہیں ان شہر کے, صبح آتے ہیں اور عصر تک ادھر پڑھ کے جاتے ہیں. ان کو ہم نے یہاں پر ایک تو شعبہ حفظ کا یہ سلسلہ ہے کہ حفظ کرتے ہیں قرآن مجید کا, اور ساتھ ساتھ وہ دینیات کا جو کورس ہے وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہم ان کو 2-3 مضامین بھی پڑھاتے ہیں, جس میں اردو ہے, میتھس ہے اور انگریزی ہے, تاکہ اسکول کے ساتھ وہ لنک رہے. ہمارا یہ ہدف ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر جتنے حفاظ ہیں یہ درس نظامی میں ضرور جائیں. اگر ان کی خوش قسمتی ہوئی اور وہ آگے چل جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں خوشی ہوگی. لیکن اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر حفظ کے بعد کاروباری سائڈ میں جانا چاہتے ہیں, تو کم سے کم وہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور ان کے پاس لکھنے پڑھنے کا بھی ہوگا. اور آگے اسکول میں جانا چاہتے ہیں, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. الحمدللہ یہ 15-20 سال سے یہ جو سلسلہ ہے اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو حفظ کا سلسلہ ہے وہ عام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ رہائشی بچے, یہ رہائشی تو نہیں ہے نا؟ نہیں, یہ غیر رہائشی. رہائشی سیٹ اپ آپ کا کہیں ہے؟ ہاں الحمدللہ رہائشی سیٹ اپ ہمارے بیرون گلشن عمر کیمپس میں ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. آئیے تشریف لائیے. جامعہ عثمانیہ پشاور کا مرکزی مکتبہ ہے جی, یہاں سے طلباء الحمدللہ استفادہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ تقریباً 4 منزلہ ہے, آپ اوپر تک ہیں, اور مختلف سیکشن ہے اس میں. یہ جس سیکشن میں اس وقت ہم ہیں یہ فقہ ہے, اصول فقہ اور اس سے متعلقہ, اور اوپر کے سیکشن میں تفسیر اور حدیث, اور اسی طرح اوپر تاریخ وغیرہ اور دیگر متعدد عنوانات پر کتابیں رکھی گئی ہیں. یہ ہمارے اوپر کا حصہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ کے سامنے ہیں ہمارے شعبہ تخصص فی فقہ الاسلامی والافتاء میں
میں جو ہمارے پاس طلباء آتے ہیں اور 2 سال یہاں دور حدیث کے بعد تخصص کا مرحلہ پورا کرتے ہیں، تو اس میں 1 سال کورس ہے، تو اگلے سال مقالہ ہے، اور ان کو ہم ایک عنوان دے دیتے ہیں جس پر وہ مقالے لکھ دیتے ہیں، باقاعدہ ان کا مناقشہ ہوتا ہے وائوا، اور اس کے بعد پھر ان کو سند کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان مقالہ جات میں جس طرح مثال کے اوپر آپ کے سامنے ہے کہ علاج کے شرعی تقاضے، اس اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کے معاملات کا شرعی تجزیہ، مارکیٹ میں حاضرہ کے تناظر میں بھی بالکل مارکیٹنگ میں پروموشن کا شرعی تجزیہ، اسی طرح تعلیمی تقاضوں کا فقہی تجزیہ، ماشاءاللہ، ذرائع تفتیشی جرائم کا فقہی تجزیہ، مختلف عنوانات، اسی طرح تکافل وغیرہ، گڈ ول کی شرعی حیثیت، اور اسی طرح بچوں سے مشقت لینے کا شرعی تجزیہ، جو آج کل کیا ایک عالمی ٹاپک ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے، دستخط کے شرعی تقاضے اس پر بھی ہے، پاکستان میں پرندے اور ان کے شرعی احکام، یہ بھی ایک موضوع ہے، پاکستان میں پرندوں کی تفصیل اور ان کا شرعی حکم۔ تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو نت نئے موضوعات ہیں اس پر کام کیا جائے۔ ہاں، الذہبیہ کے نام سے جامعہ عثمانیہ کے حوالے سے یہ ایک محنت ہے کہ جس میں طلباء کو حفظ حدیث کا ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ احادیث کو حفظ کر لیں۔ تو اس میں باقاعدہ جس طرح سال میں یہاں پر 6 جائزے ہوتے ہیں، 2 بڑے امتحانات، تو اس میں ہر جائزے کا مستقل نصاب ہے یہاں پر جو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اولا سے لے کر دور حدیث تک یہ تمام طلباء جو ہیں ان کو یاد کر لیتے ہیں، اور اس میں تقریباً 550 کے لگ بھگ احادیث ہیں جو کہ حفظ کر چکے ہوتے ہیں دور حدیث تک پہنچنے کے وقت۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے حفظ حدیث کے حوالے سے، تاکہ طلباء میں یہ شعور بھی بیدار ہو، یہ اس کی ایک کڑی ہے ماشاءاللہ، سلسلہ الذہبیہ۔ الذہبیہ، بہت شکریہ حضرت، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین مکرم، یہاں جامعہ عثمانیہ جو مرکزی کیمپس ہے اس کا وزٹ کیا ہے آپ نے، حضرت محتم صاحب کی گفتگو، ناظم تعلیمات صاحب کی گفتگو، وہاں کے دیگر شعبہ جات کا تفصیلی وزٹ، بریفنگ، یہ سب کچھ آپ نے لیا، اور اس درمیان میں آپ نے ایک بہت بار نام سنا ہوگا گلشن عمر کیمپس۔ گلشن عمر کیمپس، تو یہ گلشن عمر کیمپس کیا ہے؟ ہم نے بھی بہت سنا ہے، یہاں آنے سے پہلے بھی اس کے متعلق بہت تذکرہ اس کا سنا ہے۔ تو اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس گلشن عمر کیمپس میں، اور وہاں کیا کچھ سرگرمیاں ہیں، وہاں کیا کچھ ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ دکھانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور بہت کچھ انٹرسٹنگ ہے، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو ساتھ رہیے آپ ہمارے، اور دیکھتے رہیے ایک دن جامعہ عثمانیہ پشاور۔ جی ناظرین محترم، جس طرح جامعہ عثمانیہ کا آپ نے وزٹ کیا اور کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت ہم گلشن عمر کیمپس جو جامعہ عثمانیہ کا اس میں موجود ہیں، اور یہاں جو سرگرمیاں، یہاں جو تعلیمی نظام اور انتظام و انصرام ہے اس سے آپ کو متعارف کروانے کی کوشش کریں گے، بیکاز کہ جامعہ عثمانیہ کا یہ جو کیمپس ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اپنے آپ میں الحمدللہ۔ تو آئیے اس وزٹ میں ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ موسٹ ویلکم۔ جی ماشاء اللہ، بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ؟ السلام علیکم۔ مولانا آصف صاحب نے جی ماشاء اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ ہم موجود ہیں جامعہ عثمانیہ کی جو دوسری برانچ ہے، جو دوسرا کیمپس ہے گلشن عمر کیمپس، اس میں، اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں ابھی، اور یہ جو کیمپس ہے اس کے اندر کیا سرگرمیاں ہیں، یہاں کس طرح سے تعلیمی نظام ماشاءاللہ سے جاری ہے، اس پر کچھ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، یہاں یہ جو کیمپس ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو اپنا تھوڑا تعارف کروا دیجیے، اور پھر یہاں یہ جو کیمپس ہے اس میں کون کون سے شعبہ جات کام کر رہے ہیں اس وقت، ان کے متعلق تھوڑا بتائیے۔ میرا نام آصف محمود ہے جی، اور ہمارے جامعہ کے اصطلاح میں اس کیمپس کا میں امین ہوں، ذمہ دار یا مسئول جو بھی کہہ دیں۔ جی، تو یہ چونکہ ہماری توسیع منصوبہ، اصل مین کیمپس تو ہمارا وہاں پشاور نوتیہ میں ہے، یہ اس کا جو ہے توسیع منصوبہ ہے گلشن عمر، جو کہ چراٹ روڈ پبی میں واقع ہے۔
ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے تقریباً 4-5 شعبہ جات ہیں. سب سے پہلے ہے درس نظامی. صحیح. تو درس نظامی یہاں جو ہے درجہ عالیہ تک ہم یہاں پڑھاتے ہیں، یعنی جس کو عام زبان میں یعنی چھٹے درجے تک. اسی طرح ہمارا یہاں گلشن عمر میں دوسرا جو شعبہ ہے وہ ہے عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی. جی. عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی میں ہم وہ بچے یہاں پڑھتے ہیں کہ جو 7ویں پاس کر کے آتے ہیں، اور 8ویں میں ہم ان کا پھر انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں 8ویں کے لیے. جی. 8ویں میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ پشاور بورڈ کے ساتھ ملحق ہے، جی. تو پشاور بورڈ کا نصابی میں پڑھاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ درس نظامی بھی یہ طلبہ پڑھتے ہیں. درس نظامی کی کیا ترتیب ہوتی ہے ان کی؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں نصابوں کو ایڈجسٹ کیا ہے. جی. کچھ اسباق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر یعنی ہم ظہر کے بعد بھی پڑھاتے ہیں، جی. لیکن دونوں نصاب پوری ہوتی ہیں. اس طرح کے پہلے 2 سال میں تو ہم صرف اولا پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بچہ جب 8ویں میں داخل ہو جاتا ہے تو 8ویں اور 9ویں میں آدھا اولا جو ہے 8ویں میں پڑھتا ہے. صحیح ہے. اور بقیہ جو ہے وہ 9ویں میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے نا 10ویں سے پھر ہر سال ایک درجہ ہوتا ہے، یعنی ثانیہ، پھر اس طرح فرسٹ ایئر میں وہ ثالثہ، اور سیکنڈ ایئر میں رابعہ پڑھتے ہیں. اور ابھی تقریباً 2 سال ہو گئے کہ ہم نے BS کا نظام بھی شروع کیا ہے. تو پھر BS کے سلسلے میں جو ہے فی الحال اسلامک اسٹڈی میں BS ہو رہا ہے، اور پشاور یونیورسٹی کے ساتھ ہم ملحق ہیں، ان کے ساتھ ایفیلیشن ہے. تو یہ بچہ جب دور حدیث سے فارغ ہوتا ہے تو ادھر سے وہ BS بھی سے فارغ ہوگا. لینگویجز کا کوئی آپ کا یہاں پہ سلسلہ ہے لینگویجز پڑھانے کا، یا بچوں کو جدید جیسے کمپیوٹر کی کوئی تعلیم ہے یا اس حوالے سے؟ یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے لینگویج لیب ہے، تو 2 لینگویج پہ ہم فوکس کرتے ہیں. ہمارے جامعہ کا جو وہ اس سلسلے میں جو ٹاسک دیا ہے وہ یہ ہے کہ درس نظامی میں تو فرسٹ لینگویج ہماری عربی رہے، جی، اور سیکنڈ جو ہے وہ انگلش رہے، اور اردو کو ہماری قومی زبان ہے، پشتو ہماری جو ہے مادری زبان ہے. صحیح. تو یہ 4 لینگویجز پہ جو ہے بات ہو رہی ہے، یعنی کام ہو رہا ہے اس پہ. اسی طرح UCA میں عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی میں ہمارا فرسٹ لینگویج جو ہے سیکھنے کے اعتبار سے جی وہ انگلش ہے، اور دوسرے نمبر پر عربی ہے. صحیح. اور باقی تو اردو اور پشتو ہمارے لوکل زبانیں ہیں، قومی زبانیں ہیں، اس پہ کام ہو رہے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حالیہ ابھی ہمارا جو ہے 6 مہینے کا انگلش کورس باقاعدہ ہوا، جو ہمارا جوائنٹ پروجیکٹ تھا یونیسکو کے ساتھ. اچھا، ماشاء اللہ. تو ابھی 27 تاریخ کو 27 فروری کو اس کا جو ہے اختتام ہوا. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر شعبہ حفظ ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں جو دوسرے جو یعنی خصوصی طور پر شعبہ جات ہیں وہ ہے شعبہ عجائب گھر. ہاں جی. عجائب گھر جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ عجائب گھر میں قدیم چیزوں کی جو نایاب چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، لیکن ہمارا جو عجائب گھر ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک تعلیمی عجائب گھر ہے. صحیح ہے. میں آپ وزٹ کر لیں گے، انشاءاللہ دیکھ لیں گے. جی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ پروجیکٹ تھا پشاور یونیورسٹی اور ہمارا جامعہ عثمانیہ اور محکمہ جنگلات، اس طرح چند اور، وہ ہے قرآن گارڈن. قرآن گارڈن جو ہے یعنی حدیقۃ القرآن، اس میں وہ پودے ہم نے لگائے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. صحیح. اور وہ تقریباً 21 پودوں کا تذکرہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر پودا اتنی مقدار میں لگایا گیا ہے کہ جتنے بار قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا ہے. اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ اس کا بھی وزٹ کر لیں گے. جی، جزاکم اللہ خیر. جی، بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین مکرم، یہ جامعہ عثمانیہ کا جو سب کیمپس ہے، گلشن عمر کیمپس، جس میں اس وقت موجود ہیں، اس میں کون کون سے شعبہ جات کام کر رہے ہیں، کس انداز سے، کچھ اس کی یعنی اوور آل تھوڑا سا ایک ویو دیا ہے حضرت نے ڈیٹیل. تو انشاءاللہ ہم جب وزٹ کریں گے تو آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے اور آپ دیکھیں گے تفصیل سے ان شعبہ جات میں کس طرح سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. مزید آپ کچھ فرمانا چاہیں آخر میں؟
بس دعاؤں کی درخواست ہے. جزاکم اللہ. جی بہت شکریہ جی. ناظرین محترم بس اب وزٹ کے لیے چلتے ہیں اور جامعہ عثمانیہ پشاور کا جو کیمپس ہے گلشن نگر کیمپس اس کے جو شعبہ جات ہیں ان کا ایک بریف وزٹ آپ کو دیتے ہیں. جی ناظرین مکرم انٹرویو آپ نے سنا یہاں کے جو امین ہیں اس کیمپس کے ان کا. تو اب ہم حضرت مولانا اعزاز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور یہ ہمیں وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ آگے. آئیے. یومیہ کے اعتبار سے جو ہماری حاضری ہوتی ہے طلباء کی جی تو وہ یہاں پہ ہم لگوا لیتے ہیں. صحیح. درجے سادسہ سے لے کر حفظ تک جتنے طلباء ہے کتنے حاضر ہے کتنے غیر حاضر ہے اور یہ حاضری پھر ہم مطبخ والوں کو بھی بھجوا دیتے تاکہ وہ کھانا وغیرہ تیار کرنا ہو تو کم زیادہ نہ ہو. اس طرح. زبردست. یہ تو بہت زبردست چیز ہے. یہ دارالتدریس ہے. دارالتدریس 3 سیکشنوں پہ ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے. نیچے جو احاطہ ہے یہ مرحلہ ثانویہ والوں کا ہے. ٹھیک ہے. رابعہ خامسہ اور سادسہ. ٹھیک ہے. دوسری جو منزل ہے وہ ہے مرحلہ ابتدائیہ. صحیح ہے. اولا ثانیہ اور ثالثہ. صحیح ہے. اس میں ہر کلاس میں 2 سیکشن ہوا کرتے ہیں تو وہ اوپر جو سیکشن ہے وہ ان کا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ UCA عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی. ہم جائیں گے لینگویج لیب. یہ معمل اللغات ہیں. یہاں پر طلباء جو عربی کے حوالے سے ان کی کلاسیں ہوتی ہیں تو وہ یہاں معمل میں ہوتی ہیں. تو یہ اولا والے طلباء کرام ہیں جو اس سال میٹرک کر کے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں تو یہ ان کا عربی کا کلاس ہے بھی شروع ہے. جی یہ لینگویج لیب ہے جس کا تعارف حضرت نے کروایا. کچھ نہ کچھ یہ بچے موجود ہیں یہاں. میٹرک کرنے کے بعد اولا میں یہاں پہ یہ ایڈمیشن لیا ہے ان بچوں نے اور اب یہ مختلف لینگویجز کو یہاں مختلف طریقوں سے وہ لینگویج لیب میں جو بھی جو طریقے ہوتے ہیں ممکنہ طور پر ان کے ذریعے سے لینگویجز کو ماشاءاللہ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک ان کے ٹیچر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت جی. اللہ کا فضل ہے. تو تھوڑا سا بتائیے کیسے آپ بچوں کو لینگویج پڑھاتے ہیں؟ یہ ہمارا فوکس جو ہے وہ عربی پر ہے. طلبہ جو ہے عربی کے ساتھ خوب مانوس ہو جائے اور عربی بولنا سمجھنا عربی جو ہے یہ اس کا افہام کرنا اور دوسروں کو تفہیم یہ سب کچھ ان کے لیے آسان ہے. کوئی ایک اسٹوڈنٹ بلائیں نا جس سے ہم کچھ سن سکتے ہیں عربی میں؟ جی جی بالکل. جی بلائیے. بلکہ وہیں جاتے ہیں ہم ان کے پاس. مشتاق. السلام علیکم یا شیخ مشتاق. کیف الحال و ما هي الحمد للہ الاخبار؟ الحمد للہ الحمد للہ. بتائیے کچھ جامعہ عثمانیہ کے متعلق عربی زبان میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں جو آپ کا جی چاہے. الحمد لله. وإذا دخلت في الجامعة العثمانية نظرت وشاهدت تغيرات وتصرفات في نفسي. شکریہ بیٹا. جی ناظرین مکرم یہ آپ نے سنا ایک طالب علم کو یہاں پہ یہ پہلا سال ہے ان کا چونکہ میٹرک کے بعد یہ لوگ آئے اسکول کے ماحول سے آئے تو ان کے لیے بہت کچھ نیا ہے یہاں پہ لیکن الحمدللہ اس کے باوجود کتنی زبردست روانی سے وہ یہ زبان بول رہے تھے. اساتذہ کی محنت ہے ادارے کا انوائرمنٹ ان کو یہ سب سکھاتا ہے الحمدللہ. تو بہرحال آہستہ آہستہ یہ سب کچھ سیکھ جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ ماہر ہو جائیں گے زبان میں انشاءاللہ. تو اگلے سلسلوں میں ساتھ رہیے. جی حضرت اب ہم کہاں جا رہے ہیں اس کے بعد؟ اس کے بعد جو BS کی کلاسیں ہیں ہمارے یہاں پر جی تو ان کے کلاسوں کا وزٹ کر لیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اوپر جو ہمارا UCA والا سیکشن ہے عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی وہاں جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. جی حضرت یہ BS کلاس یہ BS جو ہماری افتتاح ہوئی تھی پچھلے سال BS اسلامک اسٹڈیز کی جو پشاور یونیورسٹی کے VC تھے ڈاکٹر محمد آصف صاحب تو ان کے ہاتھوں ہم نے یہاں BS کا افتتاح کروایا تھا. اور یہ BS اسلامک اسٹڈیز کی جو پہلی بیچ ہے ان کی کلاس یہ ہے اور حضرت ان کو پڑھا رہے ہیں. جی السلام علیکم سر. کیسے ہیں؟ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تو اس کلاس کے متعلق تھوڑا بتائیے. یہ ہمارے BS اسلامک اسٹڈی کے جی 4th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں. صحیح. اس وقت جو ہے ان کا تقریباً
فورتھ سیمسٹر درمیان میں سمجھ لیں، بلکہ صحیح درمیان سے آخر طرف ہے. اس وقت جو ہمارا پیریڈ جاری ہے وہ ہے مطالعہ تصوف. اچھا ماشاء اللہ. تو اب تک جو ہے اس میں جو ہم ان کو پڑھا چکے ہیں وہ تصوف کے جو تعریفات ہیں اور اسی طرح اہمیت، اور پھر جو ہے صحابہ کے دور، تابعین، طب تابعین، اور ابھی ہم 4 صدی سے یہ تصوف کا جو ہے زبردست وہ فقہی جو کام ہے تصوف کے اعتبار سے اس سے نکل کر باقاعدہ یعنی اخلاقی اور باطنی فقہ پہ جو ہے توجہ دی جانے لگی. تو آج ان کے یہ سلسلے میں پیریڈ ہے. اچھا ناظرین، ہم کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو موجود ہیں، کسی ایک آدھ اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں. تو یہ صاحب پہلی ہی صف میں بیٹھے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے جی. آپ کی دعائیں. آپ کا نام؟ میرا نام محمد ادریس شاکر ہے. ماشاء. کب سے ہیں یہاں؟ اور 2017 سے ادھر ہی ہوں. ماشاء اللہ. کیا پڑھ رہے ہیں یہاں آپ؟ ابھی آئے تھے تو کیا تعلیم تھی اور ابھی کیا ہے؟ پہلے سے تو اولا کی اور مدرسے میں پڑھی تھی، ادھر ثانیہ کے لیے آئے، اور پھر اللہ نے وہ موقع بھی دیا کہ بی ایس ابھی ادھر سے کر رہے. تو بی ایس کا بھی 3rd سیمسٹر جاری ہے، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر امتحان کا. کون سا درجہ؟ درجہ نظامی میں 5ویں درجہ ہے، خامسہ. جی زبردست. تو دورے تک تو آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے اس حساب سے انشاءاللہ جی. مفتی صاحب کی محبت ساتھ ہو تو بہت کچھ کر سکیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، محنت کریں. شکریہ جی، بڑی مہربانی. جی ناظرین مکرم، یہ لینگویج دوسری بار ہم آئے ہیں. پہلے عربی کی کلاس تھی یہاں، تو ظاہر باری باری ہوتا ہے سب. ابھی انگریزی کی کلاس ہو رہی ہے یہاں پہ. واٹس یور نیم سر؟ My name is Muhammad Umar. ماشاء اللہ. ہاؤ آر یو؟ I'm fine. ماشاء اللہ. کیا فیلنگز ہیں آپ کی جامعہ عثمانیہ میں آ کر؟ تھوڑا سا آپ نے جو انگریزی سیکھی ہے اس میں بتائیے. واٹس کامنٹس اباؤٹ جامعہ عثمانیہ؟ First of all, I am the student of Jamia Osmania and I am learning in first year. I had admitted in this Jamia in 2017. Now I will say that in this Jamia we are studying both education, both school education or religious education. And Mufti Ghulam Rahman has started in this Jamia BS in English as well as along with BS in Islamiyat, which has formally started. MashaAllah. Thank you very much. Best of luck. جی یہ جو فلور ہے یہ UCA کا ہے؟ عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی. صحیح ہے، عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی. فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ان کی کلاسیں یہاں ہیں. ان کے پرنسپل صاحب سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور ملتے ہیں ان سے. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ. تو یہ جو UCA ہے، جی اس کے متعلق ہمیں کچھ تو بتا دیا ہے یہاں کے امین صاحب نے، اور یہاں کے جو یہاں کے آپریشنل سسٹم ہے اس کے متعلق تھوڑا سا آپ بتائیے. ہمارا جو یہ عثمانیہ اسکول اینڈ کالج ہے تو بنیادی طور پر یہ عصری تعلیم ہے، لیکن عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے جو درس نظامی ہے تو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ بڑوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ درس نظامی اور ساتھ ساتھ اسکول کا نظام ایک ساتھ چل رہا ہو. تو ایک بہترین امتزاج اس کا پیدا ہو جائے. ہم جو طلباء لیتے ہیں اس کے لیے تو ہم جماعت ہشتم سے لیتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہمارا جو طریقہ کار ہے انتخاب ہے تو انتخاب کے ہمارے 2 مراحل ہیں. ایک مرحلہ ہمارا ریٹن ٹیسٹ کا ہوتا ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں وہ امیدوار ہوتے ہیں اور وہ مراجعہ کرتے ہیں. اس میں پھر ہم ایک شارٹ لسٹ جاری کرتے ہیں، اور پھر دوسرے مرحلے میں ہم انٹرویو لیتے ہیں، اور اس میں جو فائنل ہو جائے تو پھر ہم اس کو کلاس 8 میں ان کو داخلہ دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جی شکریہ بہت. تو آپ کے یہاں کچھ لیب وغیرہ ہیں تو ان کا تعارف آپ؟ جی ہمارا جو ایک تو سائنس کے اعتبار سے ہمیں جو 9th میں اور 10th میں وہ میٹرک لیول پر اور FAPC کے لیول پر ہم نے سائنس شروع کیا ہے، تو ہمارا سائنس لیب بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو BS ہے اور عثمانیہ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے تو اس میں چونکہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی وہ IIT کا جو سسٹم ہے تو اس میں بھی کمپیوٹر لیب کا وہ ایک ضرورت ہے. تو اس میں بھی ہمارا کمپیوٹر لیب اور کمپیوٹر سسٹم بھی وہاں پر ہے. ایک وزٹ کے لیے آپ ہمارے ساتھ آئیں گے؟ جی بالکل جی جزاک.
VIT is equal to S is equal to VIT plus. تو یہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ کالج بھی ہے عثمانیہ چیلڈرن اکیڈمی کالج کہاں تک ہے, کون سی کلاس تک ہے؟ یہ تو عثمانیہ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے, پشاور یونیورسٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے جی. جو نیچے لیول ہے تو اسکول کے لیول پر جو ہم میٹرک ہے اور میٹرک کے ساتھ وہ FFEC ہے. ابھی جو ہم یہاں پر یہ جو داخل ہو رہے ہیں تو یہ سائنس لیب ہے اور سائنس لیب یہ 9 کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ ہمارا ٹیچر ہے وہ سائنس کا ٹیچر ہے. السلام علیکم جی, سلیم اختر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. کیا ہو رہا ہے سر؟ اچھا یہ آج ہم پریکٹیکل ڈیٹرمائن دا ویلیو آف جی بائی ایٹوڈ مشین. صحیح ہے. جی کی ویلیو فائنڈ کر رہے ہیں. یہ جو اس کی کیلکولیشن ہے سر. صحیح ہے. کہاں ہے؟ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پورا یعنی پریکٹیکل یعنی تھیوری بھی پڑھاتے ہیں اور پریکٹیکل بھی یہیں کرواتے ہیں؟ جی بالکل. زبردست ماشاء اللہ. 2015 سے تقریباً ہمارے 7 پوزیشن آئے ہیں. زبردست. اور پشاور بورڈ میں ہم نے وہ فرسٹ پوزیشن بھی ہمارے طلباء نے حاصل کی, سیکنڈ بھی, تھرڈ بھی پوزیشن حاصل کی. تقریباً 7 FA کے لیول پر بھی, انٹر لیول پر بھی ہمارے طلباء نے پوزیشن حاصل کی. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیر جی, بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ہم موجود ہیں عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی ان کی کمپیوٹر لیب میں, اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہمیں یہاں کوئی ٹیچر ہیں جو ہمیں بتائیں؟ جی یہاں ٹیچر ہے مولانا محمد الیاس صاحب. ماشاء اللہ. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے جی. ماشاء اللہ الحمدللہ. تو یہاں کتنی کیپیسٹی ہے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کی؟ تقریباً یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو ہم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں کمپیوٹر یہ MS آفس پڑھاتے ہیں, کوڈرا پڑھاتے ہیں, فوٹوشاپ ہیں, اور اسی کے ساتھ یہ ویب ڈیزائننگ وغیرہ یہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں. زبردست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگے خیر دے ماشاء اللہ. تو آپ کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ میں درجہ رابعہ میں پڑھتا ہوں, سیکنڈ ایئر اس کے ساتھ سیکنڈ ایئر. ہاں. تو اسکول میں کیسے نمبر آتے ہیں اور مدرسے میں کیسے آتے ہیں؟ کہ دونوں میں تھوڑے تھوڑے گزارا ہوتا ہے؟ گزارا نہیں ہے, اچھے نمبر لیے. اچھا ماشاء اللہ. اسکول میں کتنے نمبرز ہیں آپ کے میٹرک میں؟ میٹرک میں 955 نمبر لیے. زبردست ماشاء اللہ. اور وفاق میں؟ وفاق میں 600 میں 518. زبردست ماشاء اللہ. تو کمپیوٹر کتنا جانتے ہیں آپ؟ بس زیادہ تر یہاں پر اس اساتذہ نے ہمیں MS Word, کوڈرا اور NPage وغیرہ یہ سکھایا ہے, کیونکہ آج کل اس کمپیوٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح کہ ہم سب کے علم میں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے, اور کمپیوٹر کے بغیر کسی کے لیے بھی جو ہے زندگی گزارنا آسان نہیں, ولیج تک پہنچنا آسان نہیں. ہاں, اور خاص کر تو علماء اور فضلاء کے لیے کہ نئے چیلنج اس کے سامنے آتے رہتے ہیں, تو کمپیوٹر اس کے لیے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. زبردست. حضرت آپ ہی بتائیے اس لائبریری کے متعلق کچھ. یہ جی ہم نے جو یہ لائبریری ارینج کیا ہے تو BS اسلامک اسٹڈی اور ساتھ ساتھ ہمارا جو چل رہا ہے BS انگلش پروگرام, کیونکہ یہ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں اور یہ ضرورت ہے. اور چونکہ طلباء ریسرچ کرتے ہیں جدید, وہ تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں, تو اس کے لیے باقاعدہ وہ بکس کی بھی ضرورت پڑنے ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کمپیوٹر تاکہ وہ نیٹ سے کچھ استفادہ کریں. تو ہم نے یہ لائبریری ارینج کیا ہے. یہ انگریزی کی بکس بھی ہے. جی ہیں, یہ انگریزی کی بھی بکس ہے, اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا BS اسلامک اسٹڈی ہے تو اسی حوالے سے پھر وہ اسلامی بکس ہے, اور BS انگلش کے حوالے سے کچھ یہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو کمپیوٹر ہے تو اس کے ذریعے بھی ہم ڈیجیٹل لائبریری ہے جی. اگر وہ آن لائن کچھ استفادہ کرنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. بہترین. جی حضرت یہ بتائیے کہ یہاں طلباء کو آپ کس طرح سے اس میں انوالو رکھتے ہیں ان سرگرمیوں میں؟
یہ تو ایسا ہے کہ طلباء اس کے لیے مخصوص ہیں جی. ہر طالب علم یہاں انٹرفیرنس نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اس کے لیے مخصوص گروپ ہے جو پہلے جو ہمارے مقابلے ہوئے تھے ان مقابلوں میں جنہوں نے پہلی پوزیشن لی تھی جی جی جو اس لحاظ سے اسکلڈ تھے اور ایکسپرٹس تھے تو ہم نے ان کی خدمات کو ترجیح دی. ٹھیک ہے. تو ان طلباء کو ہم مخصوص اوقات میں اس میں انوالو رکھتے ہیں جو تکرار مطالعہ اور جو پیریڈز ہیں ان کے علاوہ. ٹھیک ہے. تو عصر کے سے لے کر شام تک جو ٹائم ہوتا ہے یہ فارغ ہوتا ہے تو اس میں وہ محنت کرتے ہیں, صفائی بھی کرتے ہیں, سیٹ اپ بھی ہم وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح وہ ان سے کچھ سرگرمیاں بھی کرواتے ہیں آپ؟ جی جی ان سے سرگرمیاں کرواتے ہیں. ہم مقابلہ رکھتے ہیں 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد یا سالانہ ان سے ماڈلز بنواتے ہیں. مختلف یہاں جو KPK یا پورے پاکستان میں جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں, تاریخی مقامات ہیں, تو ان کے ماڈلز ہم ان سے بنواتے ہیں. یہ جو لکھا ہوا ہے مسکرائیے آپ مردان میں ہیں, تو یہ طلباء نے ہی بنایا ہے؟ یہ طلباء نے ہی بنایا ہے. جو مردان کے طلباء نے بنایا ہے, لازمی بات ہے کہ جو وہاں یہ جو ہے نا ایجوکیشن ملکنڈ کا سیکنڈری انٹر اور سیکنڈری ایجوکیشن کا بورڈ ہے, اس کا ماڈل بنایا ہوا طلباء نے. یہ یمن میں ایک قلعہ ہے یمن کا, تو وہ طالب علم نے جو ہے نا اس کی تصویر کو دیکھ کر یہ قلعہ بنایا ہے. ایگزیکٹ بالکل اسی طرح ہے. زبردست. اس میوزیم میں زیادہ قدیم چیزیں جو ہے نا تقریباً 300-400 سال تک. اچھا. اور کچھ جو سب سے زیادہ قدیم ہے یہاں کی مخطوطات ہیں. جی جی ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت باقاعدہ پرنٹنگ کا انتظام نہیں تھا, تو یہاں پر ہماری مخطوطات کی مستقل گیلری ہے, سیکشن ہے باقاعدہ, جس میں تفسیر, فقہ, احادیث کی وہ کتابیں جو حضرات نے ہمارے ایلڈرز نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں. ٹھیک ہے. پرانی ہیں 700 سال 800 سال 900 سال. صحیح. اس کے علاوہ یہ جو پرانا ویپنز ہے جنگی سامان, مطلب تیر وغیرہ, نیزہ, یہ چیزیں, ہاں یہ تو لازمی بات ہے کہ اولڈ چیزیں ہیں, بہت اینشینٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی حضرت, جزاکم اللہ خیر, بڑی مہربانی آپ کی. جی ناظرین مکرم, آپ دیکھ رہے ہیں بہترین معیاری دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید معیاری عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے ورثے کا ضامن جامعہ عثمانیہ پشاور. آپ اس میں موجود ہیں اور سرگرمیاں ابھی آپ نے مکمل نہیں دیکھی ہیں, یہ سلسلہ جاری ہے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. وہ ادارہ جو دینی تعلیم بھی دے رہا ہے, جو عصری تعلیم بھی انتہائی اعلیٰ کوالٹی میں دے رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے طلبہ کو اپنی میراث سے, اپنی لیگیسی سے بھی جوڑ کے رکھا ہوا ہے جس ادارے نے. ایسا ادارہ, ایسا مدرسہ, آپ اس میں موجود ہیں ڈیجیٹلی اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دارالتدریس کی وزٹ سے فارغ ہو کر انشاءاللہ اب ہم شعبہ حفظ کی طرف جائیں گے. جی حضرت. جس طرح ہمارے امین مولانا آصف محمود صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ طلباء کا اپنا رفاعی ادارہ ہے عثمانیہ ویلفیئر ٹرسٹ, تو اس کے زیر اہتمام جو عثمانیہ ہیلتھ کیئر یونٹ ہے, تو اس کا بھی ہم تھوڑا سا وزٹ کر لیتے ہیں درمیان میں شعبہ حفظ جاتے جاتے. ٹھیک ہے. یہ ناظرین ہیلتھ کیئر یونٹ ہے جامعہ عثمانیہ اس کیمپس کا, گلشن عمر کیمپس کا, تو ایک وزٹ یہاں کر کے پھر حفظ کی طرف جاتے ہیں. عثمانیہ ہیلتھ کیئر یونٹ جی 6 بیڈ پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. طلباء کو ابتدائی فرسٹ ایڈ کے حوالے سے یہاں ہم اس کو وہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں. صحیح. پھر ایمبولینس بھی ہے جامعہ کا اپنا, تو اگر ضرورت ہوئی تو قریبی اسپتال ان کو لے کے جاتے ہیں. صحیح. اور یہاں پر ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہماری اپنی چھوٹی سی وہ بھی ہے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر بھی یہاں طلباء کو وہ کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے. اور یہ بھی ہے کہ کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ لنک ہے, تو جو طالب علم
बीमार होता है तो उनको जामिया की तरफ से हम चिट दे देते हैं, वहाँ जाकर वो उनसे फीस भी नहीं ले लेते, ज़बरदस्त, दवाई वगैरह भी दे देते हैं। एम्बुलेंस, जी जी, इस तरीके से। चलिए जी, तो अब हम हिफ्ज़ की तरफ जा रहे हैं, हिफ्ज़ की तरफ जाएंगे, जहाँ जा रहे थे पहले। जी जी जी, ठीक है। ये शोबे हिफ्ज़ की क्लासें हैं, 5 क्लासें हैं, 3 इस हाल में हैं और 2 इस तरफ हाल में। हर उस्ताद के पास 22-22, 25-25 बच्चे होते हैं और ये 24 घंटे यहाँ पे तलबा हमारे पास होते हैं। रिहायशी हैं सारे? रिहायशी हैं जी हज़रत। ठीक है, माशाअल्लाह। तो हम किसी क्लास में जाके बात भी कर सकते हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल, इंशाअल्लाह तलबा से कुछ ना कुछ सुन भी लेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। ऊंचा बोलो, सलाम का जवाब दो दोबारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। माशाल्लाह, कितने महीने हो गए आपको यहाँ? निमकाल। आधा साल है ना, 6 महीने। कितने पारे पढ़ लिया आपने? 22। कोई तिलावत सुनाओ कहीं से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. जी हज़रत, इस अपने इस प्रोजेक्ट के मतलब ज़रा कुछ बताइए। ये हदीक़तुल कुरान है। कुरान और कुरान में जिन पौधों का तज़किरा है उस पर मुश्तमिल ये बाग है माशाल्लाह। और पाकिस्तान में ये पहला मुनफरिद बाग, ज़बरदस्त। पहले दोहा कदर में है और दूसरा शारजा में है मेरे ख्याल में, और तीसरा ये बाग है। चार कनाल कुछ 1-2 मरले ऊपर ये जगह है जी। सही है। कुरान में जितने पौधों का जिक्र आया है तादाद उसकी 21 है, यानी तादाद पौधों की 82 हैं और स्पीशीज वैरायटी वो 21 बनती हैं। ठीक है। ये यहाँ पर तकरीबन सारे पौधे जितने एक का जिक्र आया है जितनी तादाद में, वो तादाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन पूरी किए हैं। सही, माशाल्लाह। यहाँ पर इस कुरान गार्डन के लगाने का बुनियादी मकसद ये था कि माशरे को शजरकारी का एक मुस्बत पैगाम मिले जी। आजकल ये पॉल्यूशन जो सबसे बड़ा मसला है, यानी ये इंसानियत की ज़िंदगी के बका का मसला है जी, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह शजरकारी की वजह से ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पर ये दरख्त लगाकर मुआशरा को शजरकारी का एक मुस्बत पैगाम दिया कि तलबा किराम सिर्फ और सिर्फ किताब कागज़ इसके साथ वाबस्ता नहीं बल्कि मुआशरे के लिए ये एक ज़बरदस्त रुकन भी बन सकते हैं। बेशक ऐसे ही है जी। अच्छा, ये इतना यूनिक आइडिया आपको आया कैसे है, ये बताइए ज़रा, कब से आगाज़ हुआ इसका? फिर वैसे दीनी मदारस के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी कि दीनी मदारस के तलबा सिर्फ ये कि एक कोने में बैठी हुई हैं, माशरे का एक कीमती फ़र्द ये नहीं बन सकता। यहाँ पर हमारे जो बड़े थे, ख़ासकर हज़रत मुफ्ती साहब, उन्होंने बड़ों से ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर साहिबान थे उनसे मशवरा किया कि यहाँ पर हम एक जदीद बाग लगा दें। चुनांचे इन सारों जो पेशावर यूनिवर्सिटी का उसी वक़्त में वाइस चांसलर था डॉक्टर क़िबला अयाज साहब, फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का चेयरमैन भी बना, वो थे डॉक्टर अब्दुल रशीद हमारे चेयरमैन थे, DG डॉक्टर रज़ाउल हक़ थे, हिदायतुल्लाह साहब थे, इसी तरह बहुत सारे प्रोफेसर, और यहाँ पर मुफ्ती साहब और उस मदरसा के असातिज़े किराम। फिर एक एक पौधा हमारे तखस्सुस के तलबा के लिए दिया कि इस पर आप रिसर्च करें कुरान और हदीस की रूह से। ज़बरदस्त। फिर ये रिसर्च एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लाया गया
उधर उन्होंने तस्हीह की और फिर यहाँ इस गार्डन में जितने पौधे हैं इन पौधों के हवाले से इसका पूरा एक नंबर हमने शाया कर दिया। ज़बरदस्त। ये कौन सा पौधा है जी? ये इंजीर का पौधा है जी। माशाल्लाह, इंजीर का पौधा है। इंजीर का पौधा है जी। 2 दफ़ा जिक्र आया है, 2 पौधे लगा दिए हैं हमने। माशाल्लाह। अच्छा, जितनी दफ़ा जिक्र आया उतनी दफ़ा अपने पौधे लगा, उतने पौधे जी। 21 दफ़ा खजूर का जिक्र आया है, 21 पौधे हमने खजूर के लगा दिए हैं। ज़बरदस्त। ये बेर का दरख्त है, अनाब जी। हाँ, फी सिद्र मखदूद व तल्ह मंजूद व ज़िल ममदूद। ये वही पौधा है जी, बेर का। माशाल्लाह। सिद्र जी। ये बेर कुरान में जिक्र आया है, इसका एक मरतबा हमने ये एक पौधा लगा दिया जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये कुरान में इसका जिक्र आया है और ये सिद्र या सिद्रा बेर उर्दू में कहते हैं, पश्तो में बेरा और अंग्रेजी में टेमारिक्स, ये इसका नाम है। बाकी नबाताती नाम और कुरान में तस्करा, ये पूरा एक सरसरी नाम। बाकी इस पर तहकीक जो हुई है वो पूरा एक थीसिस के हवाले से हमारे तलबा ने किया है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी नाज़रीन मुकर्रम, आपने जामिया उस्मानिया पेशावर का तफसीली विज़िट किया, उसका जो मेन कैंपस है उसका भी, उसका जो सब कैंपस है गुलशन उमर कैंपस उसका भी, और दोनों इदारों का जो निज़ाम तालीम है और जो भी यहाँ पे सरगर्मियाँ जारी हैं वो आपको कैसी लगी, ये तो यकीनन आप ही का फ़ीडबैक हमें बताएगा और उसी से हमें पता चलेगा। तो फ़िलहाल हम इस एपिसोड की हद तक आपसे इजाज़त तलब करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वादे के साथ, इस अहद के साथ कि ये सिलसिला आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजल व करम से ऐसे ही चलता रहेगा और आप तक हम दीगर मदारिस की डॉक्यूमेंट्रीज़ भी इसी तरह लाते रहेंगे। तो मदारिस का मस्बत चेहरा जो कि हमेशा से ही मस्बत था, उसको मज़ीद उसके ऊपर जो धुंधलाहट डालने की कोशिश की गई, बड़ी भयानक और नाकाम कोशिश, उसको हम हटाने की एक जो अदना सी अपने तय काविश कर रहे हैं। तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए इंशाअल्लाह और देखते रहिए प्रोग्राम हमारे मदारिस और देखते रहिए GTR मीडिया हाउस।